کوشش کریں اس بار رمضان میں آپ سے تہجد نہ چھوٹے۔ سحری سے پہلے تہجد لازمی پڑھ لینا۔ تہجد کے سجدے بہت انمول ہوتے ہیں۔ تہجد میں خوب دعائیں مانگیں۔ تہجد کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ تہجد کے وقت اللہ پاک پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور اللہ پاک خیر و عافیت بانٹ رہا ہوتا ہے، اور صدا آتی ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کر دوں۔ تو اس رمضان اللہ پاک کو راضی کر لے۔ کیا پتہ اس رمضان اللہ پاک آپ کے دل کی ہر مراد پوری کر دے، اور تہجد کی توفیق ملنا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ تہجد کا سجدہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اس لاڈلی نماز کے لیے صرف اللہ کے لاڈلے بندوں کو ہی چنا جاتا ہے، اور اگر ایسا کچھ ہے جو آپ بہت شدت سے مانگ رہے ہیں تو اسے تہجد میں مانگو۔ اگر وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا تو آپ کو نواز دیا جائے گا۔ اگر بہتر نہیں بھی ہوا تو بھی اللہ آپ کی تڑپ، آپ کی دعا دیکھ کر اس کو بہترین کر کے آپ کو نواز دے گا۔ اور تہجد ایک خوبصورت عبادت ہے۔ تہجد کا ایک خاموش سجدہ آپ کا مقدر بدل سکتا ہے۔ معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ تہجد کے معجزوں سے مایوس لوگ محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک معجزے یقین کرنے والوں کے لیے کرتا ہے۔ چاہے حالات آپ کے مخالف کیوں نہ ہو، اگر آپ یقین اور توکل سے اللہ پاک کے معجزوں کا انتظار کرو گے تو پھر کیسے اللہ پاک آپ کے لیے کن کے معجزے نہیں فرمائے گا۔ اللہ پاک نے تو بس توکل اور صبر کرنے کا کہا ہے نا۔ کیا اللہ پاک کی محبت میں آپ اللہ کے لیے صبر نہیں کر سکتے؟ آپ کا صبر تو صرف اللہ پاک دیکھتا ہے، اور اس صبر کا اجر بھی اللہ پاک نے ہی آپ کو دینا ہے۔ تہجد کے وقت اللہ پاک پہلے آسمان پر ہوتا ہے، اور اس وقت مانگی جانے والی دعائیں بہت جلد قبول ہو جاتی ہیں۔ اس وقت اللہ پاک وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کہتی ہے۔ تہجد کا وقت بہت پیارا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا کی سب سے حسین ملاقات ہوتی ہے، اللہ اور انسان کی ملاقات، جس ملاقات کے لیے اللہ خود پہلے آسمان پر آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی چاہت عطا کروں۔ اور پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے لاڈلے بندے کی دعا رد کر دے، جس کے لیے اللہ خود پہلے آسمان پر آتا ہے۔ تہجد کا وقت سب سے افضل ہوتا ہے اللہ پاک کو راضی کرنے کا، کیونکہ اس وقت اللہ پاک ہم سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس وقت آپ اپنی کوئی بھی بات منوا سکتے ہو۔ تہجد کی دعا کن سے فیکن تک کا سفر طے کرتی ہے، اور تہجد کی دعا سے نصیب بھی بدل جاتے ہیں۔ اگر کوئی چیز شدت سے چاہتے ہو تو رات کے آخری پہر اللہ سے فریاد کر کے دیکھو، وہ فریاد کن کے معجزوں سے خالی نہیں جانے دے گا۔ تہجد کا پہلا سجدہ ہی غم کا آخری سجدہ ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ پاک سارے جہاں کو خاموش کر دیتا ہے تاکہ اپنے لاڈلے بندے کی فریاد کو غور سے سن سکے، اور اس کے بندے کی بے بسی کو کوئی دوسرا نہ دیکھ سکے۔ تہجد کا وقت صرف دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہی نہیں ہے، بلکہ اپنے خالق کی سب سے قریب ہونے کا بھی وقت ہے۔ اس وقت اللہ پاک آتا ہی اسی لیے ہے پہلے آسمان پر، تاکہ اپنے بندے کو تسلی دے سکے۔ اس وقت اپنے بندے کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ اپنا نرم نرم بستر چھوڑ کر میرے سامنے سجدہ ریز ہوا ہے، تو پھر کیسے اللہ پاک آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ اس وقت اللہ پاک کی رضا مانگے، کیونکہ اگر اللہ پاک کی رضا مل گئی تو بے شک سب کچھ مل گیا۔
اللہ پاک کی مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اللہ پاک نے نہ چاہا تو آپ کچھ چاہ بھی نہیں سکتے، تو پھر آپ کی بار بار ایک ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھنا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے توفیق دی ہے نہ مانگنے کی، تو آپ بے فکر ہو کر مانگتے رہو۔ جو بھی عطا کرنا ہے اللہ پاک نے عطا کرنا ہے، لوگوں نے تو نہیں کرنا۔ پختہ یقین رکھے اپنی دعاؤں پر، کیا پتہ دعا تھوڑے وقت میں قبول ہونے والی ہو۔ وسوسوں میں آ کر دعا کرنا نہیں چھوڑنا، کیونکہ آپ کا اللہ پاک سے سب سے قریبی تعلق دعا کے ذریعے ہی تو بنتا ہے۔ بے شک جب اللہ چاہے گا تو سب بدل جائے گا۔ جو اب تک نہیں ہو سکا ایسا نہیں ہے کہ وہ اب کبھی نہیں ہوگا، جو اب تک مل نہیں سکا ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اب کبھی مل ہی نہیں سکے گا۔ جس منزل کا انتخاب عرش والے نے کر رکھا ہے، اس تک پہنچنے سے تمہیں دنیا کا کوئی راستہ رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ ضروری نہیں کہ جو مانگا جائے اسی وقت مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو نصیب میں نہیں لکھا وہ بھی نصیب کا حصہ نہ لکھا جائے۔ بس یہ سارے وقت کی ترتیب ہے، سب کچھ اللہ کے منصوبے ہیں۔ تمہارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، مگر جو بھی ہوگا تمہاری رضا کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو، تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اللہ کو منا کر ملے، اس چیز کا مزہ ہی بن مانگے مل جائے جیسا نہیں ہوتا؟ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہے؟ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت آزمائش ہے کہ انتظار کتنا کرتے ہو۔ تمہارا سکون اس بات کو سمجھ لینے میں ہے کہ جو بھی ہوا اللہ کی رضا سے ہوا، اور جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہی ہوگا۔